وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله مولانا العظيم. سلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. بعد از حمد و صلات دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر اعتقاد اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. محبت مصطفیٰ یہ بڑا طویل اور لمبا موضوع ہے. انشاءاللہ عزیز اس کو مختلف مواقع پہ بیان کریں گے. قرآن مجید قرآن رشید اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل اے میرے محبوب آپ فرما دیں. اب یہ فرمان رب کا ہے تو اپنے محبوب کی زبان سے رب اعلان کروا رہا ہے. اب اگر میں لفظ کل پہ آپ سے کچھ تھوڑی سی معروضات عرض کروں تو یہ لفظ کل اللہ رب العزت نے ان مقامات پہ فرمایا اپنے محبوب کو کہ جہاں بڑا کوئی اہم اعلان کروانا مقصد تھا وہاں اللہ نے اپنے محبوب سے اعلان کروایا. قرآن میں غور کریں ذرا. اللہ نے جب اپنی توحید کا اعلان کروانا چاہا تو ڈائریکٹ اللہ نے خود نہیں فرمایا لوگو اللہ ایک ہے. فرمایا قل هو اللہ احد. میرے محبوب آپ فرما دیجیے میرے محبوب آپ بولیں اپنے مبارک مقدس ہونٹوں کو کھولیں اور میٹھا میٹھا بولیں. سرکار کے بول کتنے میٹھے ہیں. یہ حضور کی تعریف کرنے والا حضور کی نعت کہنے والا اور پڑھنے والا کہتا ہے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے کج لیندے آسیاں دے بول کملی والے. عزیزان من دنیا کی کسی چیز میں اتنی مٹھاس نہیں ہے نہ ہی اتنی شیرینی ہے نہ اتنی لذت ہے جتنی مٹھاس اللہ کے محبوب کے بولوں میں ہے. اللہ کے محبوب کی باتیں جتنی میٹھی ہیں اتنی کوئی شے میٹھی نہیں ہے.
قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ، یہ توحید کا اعلان اللہ نے کروایا تو زبان اپنے محبوب کی زبان سے کروایا۔ وہ زبان اس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت بلا فرصت۔ اب ذرا غور کیجیے، اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کی رسالت کا اعلان کروانا چاہا تو وہ بھی محبوب کی مقدس زبان سے کروایا۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیجیے اے لوگوں میں تم تمام کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں تم تمام کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اپنی محبوب کی رسالت کا اعلان بھی رب نے اپنے محبوب کی زبان سے کروایا۔ اور جب اہل بیت اطہار کی محبت کا اعلان کروانا چاہا تو وہ اعلان بھی رب نے اپنے محبوب کی مقدس زبان سے کروایا۔ فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرمایا محبوب آپ فرما دیجیے میں تم سے کسی شے کے بارے میں اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن میرے قریبیوں سے پیار کرتا۔ حضور بندی آگے بندی کا محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں، اسی طرح اور مقامات جس میں اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا، فرمایا اللہ کا فضل ملے یا اس کی رحمت ملے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ یہ اعلان جب اللہ نے کروانا چاہا تو یہ اعلان بھی اللہ نے اپنے محبوب کی زبان سے کروایا۔ فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیں اللہ کا فضل ملے یا اس کی رحمت ملے فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں منایا۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ توحید کا اعلان اللہ نے اپنے محبوب کی مبارک زبان سے کروایا، رسالت کا اعلان رب نے اپنے محبوب کی مقدس زبان سے کروایا، اہل بیت کی محبت کا اعلان رب نے اپنے محبوب کی مقدس زبان سے کروایا۔ یہ اہم اعلان ہے۔ اور جب باری آئی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کے ملنے پر خوشی منانے کی تو وہ اعلان بھی رب نے اپنے محبوب کی مقدس زبان سے کروا کے یہ بتا دیا دنیا والوں صرف توحید کی رٹ لگاؤ اور میرے محبوب کی آمد کا موقع آئے تو خوشی نہ مناؤ تو پھر تمہاری توحید قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ فرمایا محبوب کی زبان سے توحید کا اعلان کروا رہا ہوں اور یہ بتا رہا ہوں دنیا والوں کو توحید اسی کی قبول ہے جو توحید پہ بھی ایمان رکھتا ہے اور میرے محبوب کی آمد پہ خوش بھی ہوتا ہے، خوشی بھی مناتا ہے۔ اور فرمایا رسالت پہ ایمان اس کا ہی مطلوب ہے جو رسالت پہ ایمان بھی رکھتا ہے اور ساتھ میرے محبوب کی آمد پہ خوشی بھی مناتا ہے۔ اور ہمیں اہل بیت سے محبت بھی اسی کی قبول ہے جو اہل بیت سے پیار بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں اہل بیت سے پیار کا موقع ہو اس وقت اظہار کرے لیکن جب محبوب کی آمد کا موقع آئے تو اس کے چہرے پر 13 بجے ہوئے ہو، اس کا چہرہ بجھا ہوا ہو۔ نہیں، فرمایا جب میرے محبوب کی آمد کا موقع ہو اس وقت بھی اس کے چہرے پہ بہار ہو تو پھر پتہ چلتا ہے اس کی توحید بھی قبول ہے، رسالت بھی ایمان بھی قبول ہے اور اہل بیت سے پیار بھی اس کا مقبول و محبوب ہے۔ عزیزان من، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کیا؟ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت یہ کئی چیزیں
نیک اولاد کا ملنا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اچھا کاروبار کا ہونا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، کوئی آرزو امید کا پورا ہو جانا یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اللہ کا سب سے بڑا جو فضل ہے وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، فرمایا خوشخبری دے دو مومنین کو کہ ان کو اللہ کی جانب سے سب سے بڑا فضل مل گیا ہے۔ اور ہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کا سب سے بڑا فضل ہی نہیں بلکہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہونے پہ دلیل قرآن کے اندر یہ ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سب سے بڑا فضل بھی ہے، سب سے بڑی رحمت بھی ہے۔ ایک عام فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کرنا درست اور قرآن سے ثابت، بیٹا ملے تو خوشی کرتے ہو اور مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہو، کوئی پوچھے بڑا خوش ہے یہ مٹھائیاں کیوں تقسیم کر رہا ہے تو کہتے ہیں اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ بیٹے کی شادی کا موقع ہو پھر خوشی کرتے ہو، لائٹنگ کرتے ہو، چراغاں کرتے ہو، اور ادھر کوئی تمہیں فضول خرچی بھی نظر نہیں آتی، اور ادھر تم کہتے ہو میلاد پہ خوشی کرنے کی بجائے کسی غریب کو دے دیا جائے۔ غریب کو دے دینا ایک علیحدہ عمل ہے، لیکن اللہ کا فضل و رحمت کے ملنے پر خوشی کا اظہار یہ اللہ خود قرآن میں فرما رہا۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا بیٹے کے ملنے پہ بھی خوشی کرنی چاہیے، اور اچھے عہدے کے ملنے پہ بھی خوشی کرنی چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آرزو امید کے پورے ہونے پہ بھی خوشی کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، لیکن وہ محبوب کے ملنے پہ خوشی کس قدر کرنی چاہیے جن کے لیے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، جو جانے کائنات ہیں، جو روح کائنات ہیں، جو باعث تخلیق کائنات ہیں۔ عزیزان من، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملنے پر ہر شے سے بڑھ کے خوشی کرنی چاہیے، ہر شے سے بڑھ کے خوشی کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوبہ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے وہ مال، اور فرمایا تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خوف اور خطرہ رہتا ہے، فرمایا اور تمہارے پسندیدہ وہ مکان جو تمہیں بڑے پسند ہیں، محبوب ہیں، جن میں رہنا، فرمایا تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں اگر جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر تم انتظار کرو اللہ کے حکم کا۔ اللہ کے حکم سے کیا مراد؟ اللہ کا عذاب آئے تم پہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی، غور کیا جائے، یہ ساری چیزیں اللہ نے عطا کی۔ یہ باپ کی نعمت اللہ نے دی، اولاد کی نعمت اللہ نے دی، بہن بھائیوں کا یہ عظیم رشتہ اللہ نے عطا کیا، اور پھر بیوی کو بھی اللہ نے عطا کیا، اور یہ جو ہے مال انسان جو کماتا ہے وہ بھی رب کی عطا سے ہے، تجارت بھی اللہ کی عطا سے ہے، اور گھر کی نعمت بھی اللہ رب العزت نے ہی عطا کی، یہ ساری رب کی عطا ہیں۔ فرمایا ان سے محبت ایک لمٹ ہے، ایک جو ہے حد ہے، یہ نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی باری آئے تو پھر تم کو
باپ سے مجھے محبت ہے، باپ سے محبت اپنی جگہ پہ، لیکن جب تقابل ہوگا اللہ اور اس کے رسول کا تو پھر ہر شے سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے جو پیار نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے منبر پہ ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتب حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، مومن کامل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کے، اولاد سے بڑھ کے، عزیز و اقربا سے بڑھ کے، ہر شے سے بڑھ کے میرے ساتھ پیار نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ ہر شے سے بڑھ کے جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، مجھے وہ محبوب نہ بنا لے، اس وقت تک وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ عزیزان من ذرا توجہ تو کریں، یہ ایمان کامل کے لیے سرکار کی محبت کتنی ضروری ہے۔ اب صحابہ کرام کا عمل کیا ہے اس کے بارے میں؟ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے 4 یاروں کو ماننے والے، سبحان اللہ، وہ بولا دے کرو سبحان اللہ۔ ہم ابو بکر سے بھی محبت کرتے ہیں، عمر سے بھی پیار کرتے ہیں، عثمان سے بھی، علی سے بھی، کیوں کہ یہ چاروں حضور کے یار، حضور سے انتہا درجے کی محبت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر کی محبت دیکھیں کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، فرمایا میری 3 آرزویں، 3 تمنائیں ہیں۔ کتنی؟ 3 تمنا۔ فرمایا پہلی تمنا یہ ہے میری بارگاہ ہو مصطفیٰ کی، سبحان اللہ، صدیق حضور کے پاس بیٹھا رہے، سبحان اللہ، حضور کی مجلس لگی ہو، حضور کی محفل ہو، حضور تشریف فرما ہو، میں حضور کے قریب بیٹھا رہوں، سبحان اللہ، یہ تمنا ہے میری۔ اور دوسری تمنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، فرمایا دوسری تمنا میری یہ ہے کہ مال ہو صدیق کا، حضور پہ خرچ کرتا رہوں، سبحان اللہ، حضور پہ خرچ کرتا رہوں۔ اور ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ ابو بکر نے اپنا سارا گھر حضور پہ لٹایا، سبحان اللہ۔ اس کو ابو بکر کہتے ہیں جو سارا مال خرچ کر دے۔ عزیزان من سوال یہ پیدا ہوتا ہے سارا مال تو نہیں خرچ کرنا چاہیے، کچھ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے رکھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب علماء نے دیا یہ اس کے لیے درست نہیں ہے سارا مال خرچ کرنا۔ جو خرچ کر دے پہلے، پھر بعد میں اس کے دل میں سوچ آئے تھوڑا سا رکھ لیتا، لیکن صدیق تو صدیق ہے نا، صدیق تو یار غار ہے نا، صدیق وہ ہے جس کے تذکرے آسمانوں پہ بھی ہیں، جس کے تذکرے آسمانوں پہ بھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں معراج کی شب آسمانوں کی سیر کرتے ہوئے میں نے دیکھا جہاں میرا نام لکھا ہے آسمانوں پہ، ساتھ میرے ابو بکر کا بھی لکھا ہے۔ تو صدیق کی تو شان ہی بڑی بلند و بالا ہے۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جو فرماتے ہیں میری تمنا یہ ہے مال ہو ابو بکر کا، پیارے مصطفیٰ پہ خرچ کرتا رہوں۔ اور تیسری تمنا فرماتے ہیں آنکھ ہو صدیق کی، چہرہ ہو مصطفیٰ، بس حضور کا دیدار کرتا رہوں۔ یہ ابو بکر صدیق کی حضور سے انتہا درجے کی محبت ہے۔ اور آئیے عمر بن خطاب کا ذکر بھی سنتے ہیں، ان کی حضور سے کیسے محبت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عمر بن خطاب کو ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور آقا فرماتے ہیں، فرمایا اے عمر تیرے دل کا کیا حال ہے، تیرے دل میں ہمارا پیار ہے یا اور چیزوں کا بھی پیار ہے؟ تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل
محبت ہے وہ مشترک ہے، آپ کی محبت بھی ہے، اپنی جان کی محبت بھی ہے، اپنے اہل و عیال کی بھی محبت ہے، اور ساتھ اپنے مال کی محبت بھی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے سینے پہ ہاتھ مارا، توجہ فرمائی، فرمایا عمر بتاؤ کیا کیفیت ہے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اب اہل و عیال مال کی محبت دل سے نکل چکی ہے، لیکن اپنی جان کی محبت ابھی بھی ہے۔ سرکار نے پھر ہاتھ رکھا، فرمایا اے عمر بتا اب کیا کیفیت ہے؟ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ مجھے ہر شے سے بڑھ کے، اہل و عیال سے بڑھ کے، مال سے بڑھ کے، اور یہاں تک اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے پیار ہے۔ اس وقت میرے آقا نے فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ عزیزان من، یہ سرکار کی کامل درجے کی محبت جب تک نہ ہو اس وقت تک بندے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ بنوں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ عزیزان من، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت عثمان غنی میں کس قدر ہے، حضرت عثمان غنی کو کس قدر سرکار سے محبت ہے۔ ایک شخص آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ عطا فرمائیے۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں آیا ہے، سرکار نے فرمایا جا میرے عثمان کو چلا جا، میرے عثمان کو چلا جا، اپنی حاجت ان سامنے بیان کر، تیری حاجت پوری کر دے۔ اب وہ شخص جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ آپ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تو نے مال کی ضیاع کیوں کی۔ اب وہ دیکھ کے واپس آ جاتا ہے اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کہتا ہے کہ جو اپنے غلام کو اس قدر ڈانٹ رہے ہیں تو وہ مجھے کیا عطا فرمائیں گے۔ پھر سرکار نے پوچھا ہاں گئے ہو؟ عرض کرتا ہے گیا ہوں لیکن مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ سرکار نے فرمایا تو پھر جاؤ، اور پھر چلا جاتا ہے۔ پھر دیکھا کہ غلام کو پہلے بھی معمولی کسی وجہ سے ڈانٹ رہے تھے، اب فرمایا کہ تو نے کھانے میں نمک کی 2 تھیلیاں کیوں ڈال دی؟ ایک ڈیڑھی ڈالتا، ایک اگلے دن استعمال کرتے تاکہ مال ضائع نہ ہو۔ وہ دیکھتا ہے کہ اتنی باریکی کی وجہ سے اپنے غلام کو ڈانٹ رہے ہیں تو مجھے کیا عطا کریں گے۔ اس نے پھر مسئلہ بیان نہیں کیا، حاجت پیش نہیں کی، واپس آ گیا۔ سرکار نے پھر پوچھا، فرمایا گیا ہے میرے عثمان کے پاس۔ اور عثمان کون ہے؟ یہ وہ عثمان غنی ہے، ذی النورین، 2 نوروں والے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ جنت میں بجلی ہوگی؟ افل جنت برق، یا رسول اللہ کیا جنت میں بجلی ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں نعم، ہاں جنت میں بجلی ہوگی۔ عرض گزار ہوئے جنت میں بجلی کیسے ہوگی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرا عثمان جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جنت میں جائے گا، فرمایا جنت میرے عثمان کے آنے سے جگمگ جگمگ کر اٹھے گی۔ سینے کی ٹھنڈ پئی تو بول بولو فرمایا جنت جگمگ جگمگ کر اٹھے گی۔ یہ ہے 2 نوروں والا، یہ حضور کا عثمان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا گئے ہو؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ گیا ہوں، لیکن حاجت بیان کرنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں تو پھر جاؤ،
وہ صحابی پھر آئے آقا کی بارگاہ میں، چونکہ ہو کے آئے ہیں 2 مرتبہ سرکار کی بارگاہ سے، سرکار نے تیسری مرتبہ بھیجا۔ حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں جب پہنچے، آپ کے مسئلہ حل کیا، بیٹھے ہوئے حضرت عثمان، اب آپ کے مسئلہ حل کر دیا، کہا حضور نے بھیجا ہے، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے میں کچھ مال چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان اس کو پکڑتے ہیں، کمرے میں لے جاتے ہیں، فرماتے ہیں ایتھوں جنہ لینا چاہتا ہے لے لے، کیوں کہ تینوں میرے نبی نے بھیجے ہے، میرا نبی تے میرا والد ہے۔ وہی بات جو بریلی کے تاجدار کر رہے ہیں، فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ یہ عثمان غنی سمجھ گئے، یہ پہلے بھی 2 مرتبہ آیا ہے، لیکن اس نے سوال کیوں نہیں کیا؟ یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا میرے پاس بہت کچھ ہے، سرکار کا صدقہ بڑا مال ہے، لیکن اپنی ذات پہ جو ہے وہ ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، مالکوں کے لیے سب کچھ ہے۔ یہ ہے محبت مصطفیٰ، سرکار کی محبت انتہا درجے کا پیار، ہر شے سے بڑھ کے حضور سے پیار۔ عزیزان من، ایک طرف ہماری حالت یہ ہے، مسجد کے لیے ہم وہ نوٹ دیں گے جو کسی جگہ پہ نہ چل سکے، بالکل مریا مکہ تے کھوٹا سکہ، جیسی سمجھنے ہیں کہ کھوٹے سکے تھے چل جاتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت کی بارگاہ جو تواڈی محبت چیک کی جاتی ہے کہ تانوں کتنا پیار ہے اللہ دا، اللہ نے اتنا پیار ہے کہ تسی کیا گزرا نوٹ دے رہے ہو، اینج نہیں، اللہ دی راہ وچ وہ شے دینی چاہیے جڑی محبوب ہو، جڑی پسندیدہ ہو۔ عزیزان من، مولا علی شیر خدا کی حضور سے یہ آخری مثال پر بیان کر کے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کو حضور سے اتنا پیار ہے، ایک مرتبہ ایک مقام پہ سرکار عصر کی نماز ادا فرما چکے تھے، مولا علی شیر خدا نے بھی نماز پڑھنی، سرکار نے مولا علی شیر خدا کی گود میں سر رکھا، آرام فرما ہو گئے۔ اب مولا علی شیر خدا ایک طرف سورج کو دیکھتے ہیں، ایک طرف مدینے کے چاند کی طرف دیکھتے ہیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایک آسمان کا سورج ہے جو کہ رات کے وقت غروب ہو جاتا ہے، ایک مدینہ طیبہ کا سورج ہے جو رات کو بھی غروب نہیں ہوتا بلکہ رات کو بھی روشن رہتا، بلکہ ایسا روشن ہے جو اس کی طرف منسوب ہو جاتا ہے اسے بھی چمکا دیتا ہے۔ میرے امام نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دینا۔ عزیزان من، مولا علی شیر خدا کی گود میں سرکار نے سر رکھا، آرام فرمائے۔ اب حضرت علی کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی سرکار کی جانب۔ اب سورج غروب ہو رہا ہے، علی شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو بہے، چہرہ مصطفیٰ پہ گرتے ہیں، سرکار پہ دعا ہوتے ہیں، اے علی تیرے آنسوؤں پہ بھی قربان جاؤں۔ کوئی روئے تو اس کے آنسو گرتے ہیں زمین پہ، آستین پہ گرتے ہیں، کپڑے سے صاف کرتا ہے، رومال سے صاف کر لیتا ہے، کسی کے آنسو گرتے ہیں مصلے پہ، اے شیر خدا تیرے آنسو گرے تو حضور کے چہرے پہ گرے۔ حضور پہ دعا ہوئے، فرمایا علی کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے پریشان کیا ہے؟ عرض کی آقا میری عصر کی نماز چلی گئی۔ اب ادھر سے وہ بھی سبق لیں جو ملنگ بنے ہوئے علی کے، اسی جی علی دے ملنگاں تیسی نہ کدی میتی نہ قدار کیتی، کوڑ کوڑ میتیاں تے اللہ نال گلاں کیتیاں، اس طرح کے مقولے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ او علی تو وہ ہے جن کی ایک نماز بھی قضا نہ ہو، تو جو کبھی ایک بھی نہ پڑھے، وہ علی کا ملنگ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بوٹی اور نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والے یہ علی کے ملنگ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سنو علی شیر خدا کا فرمان، فرماتے ہیں شراب کا اگر
ایک قطرہ اگر دریا میں گر جائے، اس دریا کو جو ہے وہ بند ہو جائے، اس پہ گھاس اگے، علی شیر خدا وہاں اپنے جانور نہیں چرائے گا، اور اگر جانور وہ گھاس کھا لے علی اس کا دودھ نہیں پیے گا۔ اگر مینارے اگر کنویں کے اندر ایک قطرہ شراب کا گر جائے، اس کو پور دیا جائے، اس کے اوپر مینارہ کھڑا کیا جائے، علی اس کے اوپر چڑھ کے اذان نہیں دے گا۔ یہ اس طرح آپ کا تقوی اور طہارت ہے۔ اتنے متقی اور پرہیزگار ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اتنا پرہیز کرتے ہیں۔ ایویں تو نہیں، ایک علی کی شان ہے کہ سرکار نے فرمایا النظر الی وجہ علی کی عبادت، فرمایا میرے علی دے چہرے نو ویکھنا بھی عبادت ہے۔ عزیزان من، علی شیر خدا کرتے ہیں میرے اثر کی نماز چلی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ علی تیری اور تیرے محبوب کی اتباع میں تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی اتباع کب تھی؟ جب نماز پڑھتے، اب نماز نہیں پڑھی، اور ادھر فیصلہ کیسے کیا؟ ایک طرف کہتے ہیں سرکار کی اطاعت ہے، حضور کی محبت ہے، محبت مصطفیٰ ہی نہ ہو تو ایمان ہی نہیں ہے، جب ایمان ہی نہ ہو تو عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت تب ہے اگر ایمان ہے۔ فیصلہ کیا علی نے، نماز تو دہرائی جا سکتی ہے، لیکن اگر محبوب کی نافرمانی ہو گئی یا محبوب کی محبت نہ ہوئی تو ایمان ہی نہ ہوگا، ایمان نہ ہوا تو نماز کیسے ہوگی؟ عزیزان من، آپ نے نماز کو قربان کیا محبوب کی محبت پہ، محبوب کی اطاعت پہ، تو اللہ کی بارگاہ میں محبوب عرض کرتے ہیں یا اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا۔ یہ کیسے پتا چلا کہ اطاعت میں تھا؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو عرض کی باری تعالیٰ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، سورج کو واپس موڑ دے۔ اب سورج واپس آیا عصر کے مقام پہ، علی شیر خدا نے عصر کی نماز ادا کی۔ یہ ہے علی شیر خدا جنہوں نے حضور کی خاطر نماز کو قربان کیا، لیکن محبت مصطفیٰ میں، اطاعت مصطفیٰ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الرسول بندگی استاد بندگی۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کامل درجے کی سرکار کی محبت اور اتباع عطا فرمائے۔